اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يكفروا به فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العلی العظیم۔ پیارے دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا 14واں رکوع تلاوت کیا گیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے بغور آپ نے سنا، جیسا کہ میں ہر ہفتے میں تقریباً بتلا رہا ہوں کہ یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں
اللہ کے رسول آفتاب رسالت مہتاب نبوت تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ آج آخری رکوع تقریباً ہے اس سورہ بقرہ کا یہودی اور نصارہ کے تعلق سے۔ تقریباً پہلا رکوع چھوڑ کے دوسرے رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک یعنی 13 رکوع تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار سمجھایا ہے، متنبہ کیا ہے، ڈرایا ہے کہ جس راستے پر یہودی چلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، کہیں تم یہود اور نصارہ کے راستے کی پیروی نہ کرو یا ان جیسی عادتیں تمہارے اندر نہ آ جائے، اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بارہا بتلایا ہے، اور اس رکوع کے بعد سے پھر اگلے ہفتے سے جو سورہ کا رخ ہے دوسری طرف پلٹے گا، تو ہم غور سے سنیں اور غور و فکر کریں۔ ہم یہودی تو نہیں ہیں، اللہ بچا اس سے معذرت، نہ ہم عیسائی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کس کے طریقے پر چلنا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اگر یہودیوں کا شائبہ بھی ہم میں آ گیا تو بڑی گڑبڑی کی بات ہوگی۔ اس لیے ہم کوشش کریں اور اپنے اندر اگر ایسی خصلت، ایسی عادت پائی جائے یہود اور نصارہ جیسی، تو ہم اس کی اصلاح کریں تو بہتر ہے نہیں ہم سب کے لیے، کہ نہیں بہتر ہے بھائی؟ بہتر ہے نا۔ تو ہم لوگوں کو مسلم بن کر جینا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنا ہے کہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو وہ ایمان پر اور اسلام پر اور مسلم بن کر ہو۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، غور و فکر کریں، اور قرآن بڑی دلچسپی سے سنیں۔ یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جو جس مقصد سے آئے گا اس کو ویسے ہی حاصل ہو۔ اگر کوئی ٹیڑھ نکالنے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ بالکل ٹیڑھا ہو جائے، اور کوئی چاہے گا کہ مجھ کو اس سے ہدایت ملے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ اور اگر کوئی چاہے گا کہ میں معاشرے میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے قرآن میں آیتیں ڈھونڈوں اور مقابلہ کروں، مناظرے کروں، تو اس کو بھی مل جائے گا۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے، مگر کیا ہے، مختلف مقصد لے کر بیٹھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک ہی مقصد ہو اور وہ نیک ہی مقصد ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیابی سے درکنار ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ آئیے ہم خلاصہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا یعنی عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ بات اس حد تک آ گئی کہ ابھی مسلمانوں کی تو بات دور رہی۔ اچھا، یہودی کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس رسول ہے، نہ کتابیں ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو اصل ان کے پاس تھا وہ تو انہوں نے کھو دیا، اور وہ جو کتابیں ان کے پادریوں نے، پریسٹ نے، پوپ نے لکھنا شروع کی،
اور ہزاروں کتابیں لکھتے گئے, امینڈمنٹس آتے گئے, تو اصل کتاب چھپتی گئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ نقلی لے کر جو بیٹھے گا وہ یہی کہے گا کہ اس کے پاس کچھ نہیں, اور وہ کہے گا اس کے پاس کچھ نہیں, کیونکہ اصل تو ہے. اب جھگڑا اس حد تک پہنچ گیا. اچھا, اب یہودی کب کہہ رہے ہیں اور عیسائی کب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے گا, یہ ایک فرق ہے کہ یہودی تو پہلے عیسائی ہوگی, عیسائی تو بہت بعد میں. پھر یہ کب کہہ رہے تھے اور قرآن پاک کب نازل ہوا, ان دونوں کے بارے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعد کا ہے, اوپر ہے یہود اور نصارہ. تو یہ اس وقت کہہ رہے تھے جب قرآن پاک نازل ہو گیا اور اطراف میں یہودی پھیلے ہوئے تھے اور عیسائی پھیلے ہوئے تھے اور ستارہ پرست بھی تھے. تو اب یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کیونکہ اب مذہبی ٹکر شروع ہو گئی. ایک طرف یہودی, ایک طرف عیسائی, اور ایک طرف اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے. اب یہ لڑائی تکونا تھی. اب ایک دوسرے پر یہ دونوں الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں آئی. اب کس کو یہ بول رہے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ان پڑھ, وہ جاہل عرب لوگ جن کو یہ سمجھا رہے ہوں گے تم عیسائی بن جاؤ, اور یہودی کہتے ہوں گے تم یہودی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور اس ضد میں کہ بھئی کمپٹیشن جب شروع ہو گیا تو مال کس کا بکے, تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں پر تھوپ رہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں, آ جاؤ عیسائی بن جاؤ, اور یہودی بول رہے ان کے پاس کچھ نہیں, آ جاؤ یہودی بن جاؤ. اب یہ حریفائی چلنے لگی اور بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے آج بھی کمپٹیشن کا دور ہے, ایک دواخانہ کھلا قریش نگر میں تو بازو میں دوسرا ہے, یہ ڈاکٹر بہت اچھا, یہ 5 روپے کم لیتا اور علاج اچھا کرتا. تو ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن میں لوگ ایک دوسرے کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح کا جو حریفائی چلنے لگی. اب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ہم یتلون الکتاب, حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. ان کو حقیقت معلوم ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تورات لے کر, اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آئے انجیل لے کر. یہ دونوں کو معلوم ہے, مگر چونکہ ہمارا مال لکھے لوگ ہمارے دھرم میں, ہمارے مسلک میں, ہمارے مذہب میں آ جائے, اس لیے یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے یہودی کہہ رہے ہمارے پاس ہے, اور جو کچھ کہہ رہے عیسائی کہ ہمارے پاس ہے, ادھر آئے. دونوں کتاب پڑھتے حالانکہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, مگر ضد اور جو جماعتوں کی بات ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری جماعت جو ہے نا وہ سب سے 1 نمبر پر رہے. اسلام بھلے 2 نمبر پر آ جائے وہ چلے گا, جماعت میری 1 نمبر پر رہنا چاہیے. یہ بیماری غور کریں, ہم کسی پر طنز نہیں, یہ یہود اور عیسائی میں تھی. ہمارے یہاں نظر آتی کہ نہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کر بولے. اصل اوریجنل کتاب یہ ہے قرآن, جو ہر جماعت کے لوگ اس کو مانتے ہیں. مگر جب بات آ جائے گی تو نہیں, ہماری جماعت 1 نمبر, پھر وہ اسلام بھلے چھوٹا ہو جائے چلے. اب غور کریں, میں زیادہ تفصیل میں نہ جانا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم یتلون الکتاب, حالانکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں. اب دیکھیے گا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا, انہی کی مانی. اب یہ 2 گروپ تھے, اب یہ ایک تیسرا کھڑا ہو, جن کے پاس نہ کتاب ہے, نہ رسول ہے, نہ کوئی علم ہے. اب یہ ایک گروپ کھڑا ہو گیا اور وہ بھی کہنے لگا ان کے ہی جیسا کہ ہٹاؤ, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ یہودی کے پاس کچھ ہے, نہ عیسائیوں کے پاس کچھ ہے. ایسی باتیں وہ بھی کہنے لگے جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا. ابھی جاہل آدمی, اناڑی آدمی کی مارکیٹ میں کون سنے گا حریفائی میں؟ تو نہ یہودی کافر بنتا ہے, وہ اہل کتاب ہے نا, اور نہ عیسائی کافر بنتا ہے. اب جو کچھ بھی بننا ہے
یہ جو اناڑی لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، ویسی بات کہہ رہے ہیں، ان کے لوگ پھوٹ پھوٹ کے یا تو یہودی بن رہے یا عیسائی بن رہے، وہ ان میں سے کوئی نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ تو اناڑی لوگ ہنس رہے ہیں، نہ ان کے پاس کبھی رسول کوئی آئے نہ کوئی کتاب آئی، اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، ویسی بات کہہ رہے۔ کذالک، اسی طرح قال الذین لا یعلمون، ان لوگوں نے کہا جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، مثل قولہم، یہ دونوں کی مانند انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ادھر مت جاؤ ادھر آ جاؤ، یعنی بت پرستی کرو۔ اب یہ لڑائی کیسی ہو گئی؟ ٹرینگولر، سننے کی بات ہے، ایک طرف یہودی، دوسرے طرف عیسائی، اور تیسری طرف یہ بت پرست۔ اب یہ تینوں کی چل رہی ہے لڑائی۔ ابھی آج بھی اگر ہم غور کریں تو کیا یہ کوالٹی کے لوگ نہیں ملتے ہیں کیا؟ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ مناظرے کرتے پھرتے روڈ پہ، مجھ کو تو بہت نظر آتے ہیں، آپ لوگ کو ملتے کہ نہیں پتا، کچھ علم نہیں ہے، نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ بائبل کا علم، نہ تلمود کا علم، نہ دھما پت کا علم، کوئی کتاب پڑھتے نہیں، لکھتے نہیں، خالی بحث دو چار باتیں جانتے ہیں اور ایسی باتیں کریں گے کہ بیچارہ عالم بن جائے۔ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں اس معاشرے میں؟ بولو، میرا تو سابقہ پڑھتے رہتا، آپ لوگ کا پڑھتا ہے یہ۔ تو یہ یہودیت کہیں مسلمانوں میں نہ آ جائے، یہ عیسائیت کہیں مسلمانوں میں نہ آ جائے، اور یہ لا علمی جہالت کہیں مسلمانوں میں نہ آ جائے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بچے ان چیزوں سے۔ اب دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرما دیں گے۔ اب ان کی لڑائی، اور واقعی میں جو یہودیوں کی لڑائی ہے، جو عیسائیوں کی لڑائی ہے، اور یہ جو بت پرستوں کی لڑائی ہے، آج ہمارے سامنے ہے، تینوں محاذ کھلے ہوئے، کافر ماننے کو تیار نہیں، یہودی ماننے کو تیار نہیں، اور عیسائی ماننے کو تیار نہیں۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور اسی طرح سے مسلمان بھی سمجھ رہا ہے حق پر ہے، مگر مسلمانوں میں جو ایک خرابی آ گئی ہے، حالانکہ مسلمانوں کے پاس اصلی مان ہے، ان کی کتابوں میں تحریف و تنسیخ ہو گئی، وہ منسوخ ہو گئی، وہ رد ہو گئی، وہ ہے بھی نہیں کتابیں، اب نہ زبور کہیں ملتی ہے، نہ تورات کا پتہ ہے، نہ انجیل دکھتی ہے، یہ کچھ نہیں ہے مارکیٹ میں، اب سب ان کی من گھڑت کہانی سٹوریز ہے، مگر قرآن ہو بہو موجود ہے جیسا پہلے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک نقطے اور جزم کا بھی فرق نہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس تو ہے بھائی مان، مگر کیا کرے مسلمان کہ مروب ہو گیا یہودی سے اور عیسائیوں سے اور بت پرستوں سے۔ آپ دیکھیں گے کوئی طنز کی بات نہیں ہے کہ مسلمان کیا کر رہا ہے، ڈانڈیا کھیلنے بھی جا رہا ہے، مسلمان ہولی بھی کھیل رہے ہیں، کچھ سب نہیں جاتے مگر کچھ پرسنٹ ہے جو جاتے ہیں۔ کیا یار، یہ کافروں کا طریقہ اختیار کر لیا، بت پرستوں کا طریقہ اختیار کر لیا، دیکھا دیکھی۔ حالانکہ مقصد اس میں بھی میں واضح کروں تو دوسرا بھی رہتا ہے، کچھ وہ عورتوں کے تعلق سے بھی جاتے ہیں، لڑکیوں کے تعلق سے بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نظریے لے کر جاتے ہیں۔ بہرحال وہ مشابہت کرتے ہیں کہ نہیں بت پرستوں کی۔ اور اسی طرح سے کرسچنس کے جو پروگرام آتے ہیں، وہ 31 نائٹ اور کیا کیا 25 دسمبر اور یہ سب ہے نا، نیو ایئر، اس میں بھی نہیں دکھتے کیا مسلمان لوگ؟ بھلے وہ شور شرابے کے لیے جاتے ہیں، مگر کاؤنٹ تو ہوتا ہے نا کہ یہ انہی کا کام کر رہے ہیں، سر تو گنتے ہیں ان لوگ، یہ مسلمان بھی تو سب عیسائی جیسے کام کر رہے ہیں، یہودی جیسے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر آتے جا رہی ہے، اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ ایسا اختلاف ہو گیا ہے کہ اب اس کا فیصلہ جو ہے تو یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے اب جن کی بھی اصلاح ہو جائے، جن کے مقدر میں ایمان ہے، ان کو مل کے رہے گا، اور جو کوشش کریں گے
اللہ سے ایمان مانگیں گے, جد و جہد کریں گے, انشاءاللہ ان کو ایمان مل کے رہے گا. باقی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر اللہ ہی تبارک تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے قیامت کے روز فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, جس چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اب اختلاف کی شکل مختلف ہے اور یہ اختلاف کا حل صرف اللہ تبارک تعالیٰ نکالیں گے, اور وہ بھی کب؟ لاسٹ ڈے آف ججمنٹ, فائنل ڈے آف ججمنٹ کے دن. یہ سب وہیں نکلنے والا ہے. قیامت کے روز یہ فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ من ازلم. اب دیکھیے گا یہ سب کو, اور اس میں مسلم سب آ رہے ہیں, بت پرست, یہودی, عیسائی, مسلم, یا دنیا میں جتنے بھی مذاہب چل رہے ہیں ریسنٹلی, یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ من ازلم من منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ وسعی فی خرابیہ, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس کے معابدے میں اللہ کا نام لینے سے, اس کی یاد کرنے سے منع کرے, اور اس کی خرابی کے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جنرل بات فرمائی جو سب پر ہے کہ مختلف لوگ ہیں اور مختلف طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو مان رہے ہیں. اب اس میں کوئی مکسنگ کر رہا ہے, ایک سے زیادہ خدا بنا رہا ہے, بہرحال اللہ کو شامل کرتے ہوئے دوسروں کو ملا رہا ہے. کوئی 3 خدا بنا رہا ہے, بہرحال اللہ کو شامل کرتے ہوئے اللہ کو بنا رہا ہے. اب یہ کوئی شرک کر رہا ہے, کوئی کفر کر رہا ہے, یہ زیادتیاں کر رہے ہیں. ایک سے اگر بڑھ جائے تو وہ زیادتی ہو جائے, زیادہ ہو جائے تو زیادتیاں کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ من ازلم من منع مساجد اللہ, اور اس شخص سے, اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, حق تلفی کرنے والا کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں, اللہ کے گھروں میں, اللہ کے معبدوں میں وہاں اس کے نام کی یاد کرنے سے منع کرے. وسعی فی خرابیہ, اور اس کی ویرانی کے در پہ, یعنی جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اگر وہاں سے روک دیا گیا کسی کو. اب یہ اس کی ہسٹری دیکھیں گے ہم تو آج پہ ہم بعد میں آئیں گے, پہلے ماضی میں جانا پڑے گا کہ خانہ کعبہ میں 300 اونٹ رکھے ہوئے تھے, 360 اونٹ برابر, سب قبیلے کے اور سب ٹرسٹی تھے وہاں پر. اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میدان میں, اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا, آپ نے جو نبوت کا اعلان کیا, اور اس کے بعد پھر لوگ جو ہے تو مسلمان ہونا شروع ہوئے, تو ان لوگوں کو خوف ہوا, ڈرنے لگے. حالانکہ تعداد میں وہی زیادہ ہے, ابھی مسلمان کا زیادہ ہوئے, مگر حال یہ ہوا کہ وہ ڈرنے لگے. اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بدتمیزیاں کرنے لگے, اور ان کے ماننے والوں کے بھی ساتھ, اور روکنے لگے خانہ کعبہ میں آنے سے. اب خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے, وہاں اللہ کے نام کی یاد ہوتی ہے. اب دور جاہلیت میں بھی لوگ خانہ کعبہ میں جاتے تھے, اور باہر کے بھی لوگ آتے تھے, اور انٹیریئر کے مکہ کے جو اندر کے لوگ ہیں وہ بھی آتے تھے, حجاز کے لوگ بھی آتے تھے, پورے عرب کے لوگ بھی آتے تھے, اور بیرونی لوگ بھی آتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے. مگر کسی کو نہ روکتے ہوئے صرف مسلمانوں کو روکا جا رہا, اور سب مل کے روکنے کی کوشش کر رہے تھے. اور حالانکہ مسلمان تھے ہی کتنے سے, تعداد میں تو یہی لوگ زیادہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, حق تلفی کرنے والا کون ہوگا, کہ جو اللہ کی مسجدوں میں, اللہ کے معبدوں میں, جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اس کے نام کی یاد کی جاتی ہے, اس سے منع کر دے. یہ تو ماضی کی بات. آئیے آج حال میں دیکھیں, دیکھ لیں مسجدیں کس کی ہے. اللہ کی مسجد ہے نا, مسلمان سب ہے نا. اب ذرا غور کریں کہ سنی, وہابی, اہل حدیث, شیعہ, تبلیغی اور کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اتنے سب سامنے فرقے ہیں.
مگر یہ سب مسلم ہیں. اب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے, شیعہ کافر ہے, سنی بول رہا ہے وہابی کافر ہے. سب فیصلے یہی ہو رہے ہیں, اہل حدیث کافر ہے, جماعت اسلامی کافر ہے, اور وہ لوگ بول رہے ہیں یہ بدعتی ہے, یہ اناڑی, ان کو سمجھتا نہیں ہے. یہ سب چل رہا ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہتے تھے یہودی؟ یہی کہہ رہے تھے نا کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے, اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ دونوں کے مقابلے میں بت پرست کہتے تھے کہ ان دونوں کے پاس کچھ نہیں. تو کیا ہمارے یہاں یہ باتیں نہیں ہو رہی کیا؟ سنی کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس, کے خبیثوں کے پاس, نہ اہل حدیث کے پاس کچھ ہے, نہ تبلیغی کے پاس ہے, نہ جماعت اسلامی کے پاس, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اب یہ سب سمجھ رہے ہیں, میں کہاں تفصیل میں جاتے بیٹھوں, اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں. تو یہ کس کی خصلت ہمارے اندر آ گئی؟ اب بات دیکھو میرے بھائی, اسلام کی نہیں ہو گئی, اور وہاں سے بھی بنی اسرائیل سے بھی یہ بات اسلام کی اڑ گئی تھی. اب یہود اور نصارہ کی بات شروع ہو گئی, اور بت پرست کی بات شروع ہو گئی تھی. وہ خانہ کعبہ بھی ایک طرف رہ گیا تھا, ان کے وقت کے رسول بھی ایک طرف رہ گئے تھے, کتابیں جو آئی تھی وہ بھی ایک طرف رہ گئے تھے, صحیفے آئے تھے وہ بھی ایک طرف رہ گئے تھے. لوگ اپنے اپنے جو مشن پر, اسی پر مال بیچنے کی فکر میں تھے. اور آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا. تو یہ عادتیں کہاں سے آئی ہے ہمارے اندر؟ یہود و نصارہ و بت پرستوں سے. اسی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بچانا چاہتے ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ویران ہو جائے. ارے بتلائیے کہ اگر اللہ کی مسجد میں جاؤں, اس کا نام لینے کے لیے اللہ اکبر اذان ہوئی, تو سب کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, اللہ کا نام لیا جائے نا, اس کو یاد کیا جائے. تو اللہ کے گھر میں آتے ہیں سب. اب آتے ہیں تو یہ مسجد احمد رضا کے طریقے پر ہے, اہل سنت کے, دوسرا یہاں نہ ہے. دیکھو بورڈ اب لکھ گئے, کیا کہا جائے گا دوسرا؟ جو یہ مسلک کو مانتا ہے وہی یہاں نماز پڑھے. اسے بورڈ مہینے تو دیکھے, آپ نے دیکھا کیا نہیں پتا. اور دوسروں کو مار مار کے نکالا جا رہا ہے, ٹکریں مار رہے, فائٹ مار رہے, گھٹنے مار رہے, لات مار رہے, نکل جاؤ ابھی, کیونکہ تعداد زیادہ ہے. تو یہ تعداد تو وہاں بھی تھی مکہ میں, وہی مسلمانوں کا حال ہو رہا تھا اس زمانے میں. مار مار کے خانہ کعبہ سے نکالا جا رہا, اور آج اللہ کے گھروں سے نکالا جا رہا. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ منع فرماتا ہے, من اظلم ممن مساجد اللہ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں منع کرے. دیکھو منع ہو رہا ہے کہ نہیں. ارے تو بھائی نماز پڑھنے اب جانا تو کہاں. اور آدمی ایک سوچے گا یار کہ نماز پڑھ کر جانا اور مار کھانا ہے, تو اس سے اچھا تو اللہ نہ کرے. ایک بات ایسی ذہن میں آ رہی, بولے یار شراب ہی پی لو, یہاں تو کوئی مارتا نہیں, اور عزت سے بلاتے, آئیے آئیے سیٹ آئیے, بیٹھیے بھائی, کیا لیں گے, نیمبو یہ وہ چکنا اکنا سب ہے نا. یہ پریکٹیکل باتیں ہو رہی. تو بولے یار مسجد میں جانا, اللہ کی یاد کرنا اور مار کھانا, سر پھڑوا کے آنا, گھٹنے سے مار رہے, لاتوں سے مار رہے, چلے جاؤ تم لوگ دیکھو. تو بولے جا کر نماز پڑھنا, اللہ کی یاد کرنا اور مار کھانا, اور وہاں تو بڑے عزت سے بلا رہے. علامہ اقبال نے ایک شعر بڑا پیارا کہا تھا, ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب کھانے میں, ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب کھانے میں, فقط یہ بات کے پیرے مغاں ہے مرد خلیل. ذرا یہ تمہارا موبائل بند کر, کوئی ارجنٹ نہیں ہے, اس کو بول دو, بعد میں بات کرو. آپ لوگ سوئچ آف کریں. کیا ہو رہا ہے؟ اتنی مزے کی بات چل رہی ہے اور سمجھداری کی بات چل رہی ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ مار مار کر نکال رہے. تو آدمی ڈر کے مارے کیوں جائے گا؟ نیا نمازی ہو تو ایسے ہی بھاگ جائے گا. ویسے ہی نماز کو نہیں آتے, بلا بلا کہ تھک جاؤ, بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو آگے بھائی. ہاں, اور اللہ ہماری قبول کر لے بھائی. کسی کو ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پڑھ رہے وہ نہیں پڑھ رہے. اللہ ہماری قبول کرے اور ان لوگوں کو توفیق دے. بہرحال آپ سوچیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں, اللہ کے گھر کو ویران کرنا چاہتے ہیں. اب لوگ ڈر کے مارے نہیں آ رہے, تو کسی نے بھائی ایک روم میں اپنا بنا لیا تبلیغی جماعت کا, برا نہ مانے, چلو بڑی مسجد چھوڑ دو,
कौन मार खावे, कौन वहां सब ये करे, जाके अपना इधर पढ़ो भाई, तो अब सब इधर पढ़ने लग गए, मस्जिद छोड़ दी। इसी तरह से सारी मस्जिद पर उनकी तादाद ज्यादा है, कब्जा करते जा रहे हैं, उनमें शाने भी है, माल वाले भी है, और मार रहे ये गैंग का आदमी वो गैंग का आदमी, अपन लोग कहाँ जानते, कहाँ जाना। तो अल्लाह की नाम की याद करने से जो मना करे, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा। और ये लोग चाहते हैं कि मस्जिदें वीरान हो जाए, तो फिर देखिएगा कि यही मंजर हो रहा है जो कुरान बयान फरमा रहा है, वसाफी खराबियाँ। और ये चाहते हैं कि मस्जिद में खराबियाँ हो जाए, मस्जिद वीरान हो जाए। तो आप उठकर देखो, वाकई मस्जिदें वीरान हो गई। अरे कितनी मस्जिद है। अभी हम लोग औरंगाबाद गए थे, मुसलमानों का शहर औरंगाबाद, बड़ी बड़ी मसाजिदें हैं वहां पर। और उसके बाद नमाजियों का यह हाल है कि बड़ी बड़ी मस्जिद में एक सफ में 7 आदमी, 9 आदमी, 8 आदमी, और उसमें से भी 6 आदमी हमारे। तो अब बचा क्या। एक साहब ने तो कहा कि यार एक आध मुक्तदी आ जाए तो मैं बना के 2 आदमी जमात पढ़ते। इतनी बड़ी मस्जिद, ये कसार वाले की जैसी कमोबेश मस्जिद, ये हाल है। तो क्या हो गया, मस्जिद वीरान है। ये हरकतों से मस्जिदें वीरान हो रही है। तबलीग जमात वालों का एक बड़ा काम है, मेहनतें कर रहे हैं। तो कहीं पर आप देखेंगे जो उनका अच्छा काम है वो अच्छा काम है। तो ये मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं बेचारे जा जाकर, बहरहाल वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो नमाज अगर मुसलमान नहीं पढ़ेगा तो वो खाना अल्लाह का वीरानी हो जाएगा। अल्लाह का माबदा जहाँ पर इबादत होती है तो वो वीरान हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने सख्त मना फरमाया। और फिर फरमाया, उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। और यही वो लोग हैं कि नहीं उनके वास्ते ये कि वो मस्जिदों में दाखिल हो मगर डरते हुए। अल्लाह ने इनको वार्निंग दी कि ऐसे लोग जो अल्लाह की इबादत से रोकते हैं, अल्लाह के घरों में आने से रोकते हैं, वो खुद ना जाए मस्जिदों में, और अगर जाए भी तो डरते हुए जाए। इसलिए कि अब मुसलमानों को ये काम किया गया जिम्मा कि वहां पर एक ऐसा कायदा, ऐसा कानून बनाओ, ऐसा सिपाही खड़ा करो कि इनकी ये जो शरारतें करें तो इनको डर लगे कि नहीं यहाँ पर है, सब गार्ड लोग, पुलिस लोग बैठे, मार के सीधा कर देंगे। तो दूसरी तरफ ये रुख अख्तियार करो कि ताकत पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा नमाजी बनो। आज तो कैसा है कि सर गिनने की बात हो गई। सहीउल ख्याल भी इतने हैं मगर सब शरीफ है, बेचारे घरों में बैठते, कुछ मामला हो तो रोड पर आते ही नहीं। और ये इस्लाम तो सिपाहियाना मजहब है कि घर में बैठ के डरने वालों का मजहब नहीं है। और न किसी पर जुल्म हो, किसी पर ज्यादती भी करने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो अमन और शांति का नाम है, लिव एंड लेट लिव का नाम है, जियो और क्या बात है यार, अच्छा तर्जुमा करते आप। जियो और जीने दो का नाम है कि तुम भी आराम से रहो, हम भी आराम से रहे और अल्लाह की इबादत करें यार। और जब सब अल्लाह की इबादत करेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे, फिर झगड़ा काहे का है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। अब ऐसे लोग सुन ले, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से वार्निंग है कि अल्लाह तबारक ताला ने इनके वास्ते दुनिया में रुसवाई रखी है। समझ में इनके नहीं आ रहा, अल्लाह जलील कर देगा, चाहे तुम्हारी कितनी बड़ी तादाद हो, कहां पर मार खाओगे तुमको पता भी नहीं लगेगा। और फिर आखिरत में वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, तो इनके वास्ते बड़ा अजाब तैयार रखा अल्लाह। इनके वास्ते बड़ा अजाब है आखिरत में। दुनिया में इनको जलील और रुस्वा होना है ऐसे लोगों को जो अल्लाह के घरों को वीरान करते हैं, जो इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि अल्लाह का घर वीरान हो जाए, उसके घर में याद न किया जाए अल्लाह को, उससे रोका जाए। ऐसे लोग कान खोलकर सुन ले, कुरान पढ़ते हैं कि नहीं ये लोग पता नहीं, और पढ़ते हैं तो इनको कोई समझाता है कि नहीं, और गौर फिक्र करते हैं क्या नहीं। देख लेना इस दुनिया में ये जलील और रुस्वा होंगे, इसलिए कि कुरान फरमाता है जो भी मैं हूं या आप है, अल्लाह के घर में आने से किसी को रोकेगा, अल्लाह के नाम की याद करने से रोकेगा,
اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی سوچے گا، خود نماز کو نہیں جائے گا تو بھی مسجدیں ویران ہو جائے گی. تو بھائی میں نہیں جاؤں گا تو میں برباد ہوں گا یا آباد ہوں گا؟ میرا گھر آباد ہوگا یا برباد ہوگا؟ ذلیل کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں. اور لوگ اگر غور کرے تو کیا ہم لوگ ذلیل نہیں ہو رہے؟ ذرا غور کرے کتنے پرسنٹ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے پرسنٹ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کھیل مچا رکھا ہے، کھیل بنا لیا ہے نماز کو. جائیں گے ہی نہیں، ایک دو پڑھ لیں گے، پھر بولے توبہ کر لیں گے، پھر جمعہ کی پڑھ لیں گے. 3 جمعہ سے پہلے 3 جمعہ پڑھے تو بولے کافر ہو جاتے ہیں، تو 2 اور یہ تیسری میں حاضر ہو گئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سب پریکٹیکل باتیں ہیں. تو آج ہمارا ریزلٹ کیا آ رہا ہے؟ ہم جنرل دیکھیں، جنرل بات کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہم فی الدنیا خزی، کہ دنیا میں اللہ ذلیل کر دے گا. اور میرے بھائی دل پر ہاتھ رکھو، یہ بیٹھے ہو ہمارے لیڈر صاحب سامنے، یہ حکومت میں ہے آج، ان سے پوچھو کہ مسلمان کتنا ذلیل ہے. وہاں مسلمانوں کو کچھ حق نہیں ملتا، مسلمانوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. آپ چاہے پولیس اسٹیشن جاؤ، آپ چاہے میونسپلٹی آفس میں جاؤ، آپ کوئی دفتر میں جاؤ، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. سیدھا سیدھا ہے، اللہ کے گھر کو ویران کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو ذلیل غور کر. یہ پورا اس کا فلسفہ ہے. یہاں سنی وابی کی بات نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور یہ ذلیل ہوں گے. ٹوٹل قوم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرے گی، مسجدیں خالی رہے گی. اور جاؤ صبح دیکھو مسجدیں خالی ہے جی. جب اللہ کا گھر ویران ہوگا تو مسلمانوں تمہارا گھر کہاں سے آباد ہوگا؟ تھک جاؤ بول بول کے کہ صبح کی نماز کو آؤ، کھیل بنا رکھا، آؤں گا آؤں گا آؤں گا، پریشان پھرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں بات نہیں سمجھ میں آ رہی، آخرت میں آ جائے گی بہت درد کے ساتھ. قرآن جو کچھ بھی اللہ مجھ کو سمجھاتا ہے اور سمجھتا ہوں، جتنا مجھ کو علم دیا ہے دل کھول کر بتا رہا ہوں. اے مسلمانوں، نماز مت چھوڑو. اگر نماز کو تم چھوڑ دو گے تو نماز تم کو چھوڑ دے گی، ہٹ جائے گی تمہاری زندگی سے. اور ہماری زندگی سے جب یہ کپڑا نکل جائے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ننگے. اور ننگے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ذلیل ہے، ننگا پھر رہا ہے دیکھو. ایسے ہو جائیں گے ہم لوگ. تو اللہ دنیا میں ذلیل کر دے گا اور آخرت میں. اب بولو بھائی فجر کی نماز میں آؤ گے کہ نہیں؟ کرو چھپری وعدے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تمہارا کام تم جانو، میرا کام میں جانو. میں کون ہوں؟ ٹھیکیدار ہوں کیا؟ مگر سمجھا رہا ہوں میرے ساتھیوں، اگر انقلاب لانا ہے، خود کو بچانا ہے، اپنی قوم کو بچانا ہے، تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرو. اور تم کر کے دیکھ لو یار، زیادہ دن نہیں. میں بولتا سارے مسلمان انشاءاللہ اگر 3 مہینہ نماز پڑھ لے سارے بمبئی کے، تو یہ بمبئی کے مسلمان اگر آباد نہیں ہوں گے تو میرے کو چپلوں سے مارنا آ کر کے تو دیکھو. اللہ کے گھر میں جگہ نہ رہ جائے، ایسا کھچا کھچ بھر دو. روڈ پر صبح کی نمازیں ہو، دوپہر میں ہو، کیونکہ اتنے مسلمان ہیں اور جگہیں کم ہیں. اگر یہ منظر ہوا اور آباد نہیں ہوئے تو مجھ کو چپل جوتے سے مارنا. جاؤ، میں اللہ کے بھروسے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے اگر تم اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرو گے، اللہ کے گھر کو ویران کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کب چھوڑے گا؟ اللہ تم کو ذلیل کر دے گا. اور ہم سب ذلیل ہو کر ساری دنیا میں پھر رہے کہ اس لیے کہ نماز نکل گئی ہم میں سے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. دیکھیے، اور اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یعنی اس دنیا کے 2 حصے کر دو، شمال جنوب کا تصور ہی نہیں ہے. مشرق ایسا کاٹ دو تو ایک ٹکڑا مشرق، دوسرا ٹکڑا مغرب ہو جائے. تو مشرق اور مغرب کس کے ہیں؟ اب یہ ایسا ہے بھائی اللہ کے ہے تو پتہ چلا کہ ساری دنیا کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پھر جہاں تم منہ پھیر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم اللہ کا رخ اسی طرف پاؤ. جس طرف بھی آدمی
اپنے رخ کو کر لے، اپنے رخ کو پھیر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہیں پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرق میں ہے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں نہیں ہے۔ خانہ کعبہ تو ایک مرکز بنایا اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں سے ہم لوگ کے لیے خانہ کعبہ مغرب میں پڑتا ہے اور اس خانہ کعبہ کے اس طرف چلے جائیں گے تو ادھر سے مشرق والوں کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کا ہے اور وہ بھی اللہ کا ہے، ادھر سے بھی رخ تم کرو گے اور ادھر سے بھی کرو گے، ایسا تو جہاں بھی رخ کرو گے وہاں کس کو پاؤ گے؟ جھگڑا کاہے کا ہے؟ یہ قوموں کو بھی بتایا جا رہا ہے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مسلمانوں کو، غیر قوموں کو، جھگڑا کاہے کا ہے؟ اللہ تو ہر طرف ہے، مشرق اور مغرب سب اس کے ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ پھر تم جہاں بھی منہ پھیر لو گے اللہ کے روح کو وہی پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تنگ نظر، تنگ دل اور تنگ دست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس تھوڑا ہی ہے، تنگ دست ہے ہمارے جیسا۔ اللہ کا تو کشادہ ہے سب کچھ، اللہ تنگ نظر نہیں ہے، سارے اس کی بندے مخلوق ہے۔ اللہ تنگ دل نہیں ہے، سب کے لیے جگہ ہے اللہ کے پاس۔ مگر یہ ہے کہ قاعدے کلیہ یہ ہے کہ اللہ کو تم یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ سیدھا سیدھا فلسفہ ہے، ٹیٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا۔ اور بات کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کوئی کیا حرکتیں کر رہا ہے، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ سب اللہ کو خبر ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ مشرق والے کچھ اور ہیں اور مغرب والے کچھ اور ہیں، یہ بندے اور ہیں اور وہ بندے اور ہیں، سب اللہ کی نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ بیٹوں کی ضرورت کمزوروں کو پڑتی ہے، بوڑھا ہو جائے گا تو اس کی وراثت امپائر کو کون سنبھالے گا؟ تو ایسا تصور کہ اللہ بوڑھا ہو جائے گا معاذ اللہ، اللہ کمزور ہو جائے گا معاذ اللہ، اللہ مر جائے گا تو پھر دوسرا چاہیے بیٹا، یہ تصور تو ہمارے انسانوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں، یہ کون کہتا ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے؟ یہود، نصارہ اور مشرک، بت پرست، ان کے یہاں خدا بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے، ان کے یہاں بیٹوں کا تصور ہے، عزیر اور عیسیٰ کے لیے علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قالوا اتخذ اللہ ولد، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، وہ تو منزہ ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے وہ پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ کوئی بیٹا اٹھا نہیں اللہ کا، کوئی رشتہ دار نہیں اللہ کا، اور کسی کو دیا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ دے دیا بنا کر تو میرا بڑا چہیتا ہے اور میں بازو میں بیٹھوں گا تو حکومت کر۔ یہ سب بھولے تصور ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کا مالک اللہ ہے، اور کل لہو قانتون، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ یہ کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ انسانوں کو اور جینوں کو، یہ دو مخلوق کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کل لہو قانتون، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ پہاڑ، یہ جھاڑ، یہ پرندے، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ درندے، یہ ندیاں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ قانت ہے، قانتون ہے، فرما بردار ہے۔ سب اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ سورج کے پوجنے والوں، سورج خود ایک مخلوق ہے، یہ رچنا ہے،
یہ صبح سے نکلتا ہے چلتے رہتا ہے شام کو لوٹتے رہتا ہے, یہ کام کر رہا ہے نوکری کر رہا ہے ہمارے سب کے لیے, یہ کہاں سے خدا ہونے لگا؟ تو یہ سب تو فرما بردار ہے, اللہ کی بات مان رہے, چاند اللہ کی بات مانتا ہے, سورج اللہ کی بات مانتا ہے, پہاڑ اللہ کی بات مانتے ہیں, ندیاں اللہ کی بات مانتی ہے, سب رواں دوا ہے اپنے کام پر لگے ہوئے. اے انسان تجھ کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ تو بھی فرما بردار بن جا, اے جن تو بھی فرما بردار بن جا, جیسے سارے مخلوق فرما بردار ہے اسی طرح سے تم بن جاؤ. اس لیے کہ بدیع السماواتی والارض, کہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا بدیع, آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بدیع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے تم بھی جو ہے کیا ہے فرما بردار کی لسٹ میں آ جاؤ. وہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے, اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس وہ کہہ دیتا ہے کن ہو جا, فیکون وہ ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ تبارک. اتنا کھول کھول کر اور کوئی کتاب بتلا سکتی ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی اگر انسان نہ سمجھے اور نہ مانے تو پھر کیا ہوگا اس کا حال؟ یہ رکوع تقریباً آدھا ہو گیا ہے, میں سمجھ رہا تھا پورا ہوگا مگر بہت ڈیٹیل ہے. کیا کروں, نیکسٹ ویک میں اسی رکوع کو رکھوں؟ گرمی کا سیزن بھی ہے, آپ لوگ کا لحاظ بھی کرنا ہے. ہاں بھائی بولو زور سے, 11 تک کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ, اور جن لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ لولا کیوں نہیں, یکلمون اللہ, اللہ نے ہم سے بات کی, اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا, او تأتینا آیہ, یا ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آتا ہے. ایسا حال تھا مکہ میں کہ یہ کہنے پر آمادہ ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی ہے تو ہم لوگ تو بڑے بڑے چودھری, مال والے, بڑے بڑے سیٹ, تو ہم سے اللہ کیوں نہیں بات کرتا, ہم پر کیوں نہیں وہی بھیجتا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا ہے. اب بتلائیے, ایسی ناہنجار قوم کہیں گزری ہوگی؟ ایسا مطالبہ تھا ان کا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اور اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی ہے. یہ باتیں جو آج مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے کے جو لوگ آئے ہیں, مطلب نوح کی قوم کے لوگ, عاد کی قوم کے لوگ, سمود کی قوم کے لوگ, فرعون کے لوگ, یہ سب لوگوں نے ایسا ہی کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک, اسی طرح قال الذین من قبلہم, کہا ان لوگوں نے ان سے قبل, مثل قولہم, انہی کی مانی. ایسی ہی باتیں اوپر بھی اگلے پچھلے سب ایک جیسا کہہ رہے ہیں. تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک جیسے ہیں, ان کی ذہنیت جو ہے ایک جیسی ہے. جو اوپر سے چلے آ رہے ہیں وہ مکہ والے بھی کہہ رہے ہیں, اور آج بھی کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں. کیمرسٹ وغیرہ کو دیکھ لیں تو ان کی ذہنیت ایک جیسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون, اور ہم نے تو صاف صاف نشانیاں بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی اب دیکھیے گا. ان لوگوں کو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق, کہ یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو علم حق کے ساتھ بھیجا ہے. بشیرا و نذیرا, بشارت سنانے والا اور ڈر بتلانے والا بنا کر بھیجا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اور تم سے ان جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ نے کلیئر کر دیا یہ لوگ جہنمی ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, ہم پر نشانی کوئی کیوں نہیں آتی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی دنیا والوں کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود ساری دنیا کو پڑھا رہے تھے حکمت کی باتیں اور ساری دنیا کو پاک کر رہے تھے۔ اس سے بڑی اور نشانی کیا ہوگی بتلاؤ؟ غور تو کرو قرآن میں، غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی جو آپ کو ایسے معجزے دیے کہ شک قمر ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دی، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، دودھ میں انگلی ڈبا دی تو سب سے پیٹ بھر کے پی رہے شیر کو، دودھ کو۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی؟ مگر دیکھنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے یہ سب ہے نا۔ پھر پوچھا اور فرمایا گیا کہ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ پہنچائیے، کوئی مانے یا نہ مانے، ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اللہ سب جانتا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اب دیکھیے گا، اور ہرگز اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہرگز آپ سے یہ یہودی اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی پیروی نہ کر لو، ان کے طریقے پر نہ چلو، ان کی ملت میں نہ چلے گا۔ کم سے کم یہ مانڈوالی کب کریں گے؟ جب تم ان کے طریقے پر چلے جاؤ، ورنہ یہ ایک دم ریجڈ ہو گئے ہیں، اتنا بغض بن چکا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ سے کسی چیز میں راضی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ تو یہ چاہیں گے کہ تم کو ان کی ملت میں یہ لے جاؤ، یہاں تک کہ تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، جب یہ کہیں جا کر راضی ہوں گے، ورنہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ، ہدایت تو اللہ کی، هُوَ الْهُدَىٰ، اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہودی مان لے تو ٹھیک، نصرانی مان لے تو ٹھیک، بت پرست مان لے تو ٹھیک، اور مسلمان بھی مان لے تو ٹھیک، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَئِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی بعد اس کے کہ جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اللہ ہے، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کی، ان کے طریقے پر چلنا کیا، تو پھر آپ کا اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست نہیں ہوگا، اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ حال ہے تو یہود اور عیسائی اور بت پرستوں کے طریقے سے اللہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اپنے رسول کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا دیا، حالانکہ رسول کے پردے میں بات کہی جا رہی ہے کہ اے امتیوں، اگر تم نے یہود اور نصارہ اور بت پرستوں کی نقش قدم پر چلے تو تمہارا حال خراب ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے بچانے کے لیے کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا، کوئی آ کر کھڑا نہیں ہوگا، اس بھرم میں نہیں رہنا، اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ یہ کلیئر کر دیا اللہ نے۔ اب جس کو ماننا ہے، سمجھنا ہے، وہ مان لے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آخری آیت ہے، پوری ہو جائے گا انشاءاللہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے نا، تو کچھ لوگ یتلونہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی جیسا اس کا حق ہے۔ ایک تو خوبصورتی سے تلاوت کی جائے،
ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے، پھر اس کا ترجمہ کیا جائے، پھر اس میں غور و فکر کی جائے، پھر اس میں تدبر کیا جائے، پھر اس سے نصیحت حاصل کی جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو ہے سبھی میدان خالی نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، اس کو سمجھتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے اس قرآن سے انکار کر دیا تو وہ خسارے میں ہوگا، وہ گھاٹے میں ہوگا، وہ نقصان میں ہوگا۔ تو نقصان میں کون ہوگا بھائی؟ قرآن کو نہ ماننے والا۔ کیسے نہ ماننے والا؟ اس کو گلاف میں اور جزدان میں لے کے لپیٹ کے رکھ دیا تو کیا مانا اس نے؟ الماریوں میں بند کر دیا تو کیا مانا اس نے؟ اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیا مانا اس نے؟ اس کو سیکھتا ہی نہیں ہے تو کیا مانا اس نے؟ اور اس کے بعد پڑھنے کے ایک دم ایسا پڑھ رہا ہے تو نہ خود کی سمجھ میں آ رہا ہے نہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور 20 رکعت تراویح ہو گئی میری۔ یہ سب ٹوٹل مانتے رہو، تم کتنی بے ادبی کر رہے قرآن پاک کی وہ خود سمجھ لو۔ تو قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو میرے بھائی۔ پھر اس کے بعد اس سے نصیحت حاصل نہیں کی، صرف پڑھتے ہی رہا، ترجمہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے 40 قرآن ختم کیے، میرے 200 قرآن ابھی بیلنس ہے۔ ایک آیا بولے یار میری ماں کے نام پہ 10 قرآن بخشا دیا۔ اچھا 2000 نے 10 دیا اس نے سے۔ یہ ہو رہا ہے دنیا میں۔ ابھی میرے پاس 190 ابھی بھی باقی ہے۔ کیا ہے؟ ابھی 200 قرآن ختم کر کے رکھو۔ ارے کیا ختم کرا؟ کائے کے لیے رکھا ہے؟ کدھر رکھے ہے وہ؟ یہ سب ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ قرآن کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر اس سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے۔ قرآن چاہے کھول کھول کر بتلا رہا ہے کہ نماز پڑھو، فجر سے نماز شروع کرو، تو بہانے تو کچھ بھی ہے انسان کے پاس، کوئی صاحب برا نہ مانے، روز بہانہ ایک تیار ہے۔ تو اگر وہاں موت آ گئی اور اللہ نے پھر پوچھا کہ اب کیا کروں تیرے ساتھ، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ ہر آدمی اپنی تیاری کر لے۔ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں بھائی، اللہ مجھ کو بھی بچاوے، ہم سب کو بچاوے۔ ہم یہاں اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ یار ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہماری قوم کی اصلاح ہو جائے۔ وہ جو ہمارے بھائی بے نمازی پھر رہے ہیں، اللہ ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ سب نمازی ہو جائے، ایک دوسرے کا حق پہچاننے والے ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مبارک طریقے پر چلنے والے ہو جائے، آخرت کا ہم کو خوف اور اندیشہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دعا پڑھتا ہوں اس سے پہلے گزارش ہے عمر صاحب سے، اور نذیر صاحب آئے کیا نہیں؟ کہاں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا۔ ارے آؤ نا یار، جوان کھڑے رہو نا، تمہارے کام پہ گیٹ پہ آؤ۔ گیٹ پہ ایک آدمی محمد علی گیٹ پہ کھڑے رہے۔ سب کو پیار سے تحفہ الطاف بھائی نے دیا، اللہ ان کی صحت میں برکت دے، ان کو شفا دے۔ اور یار وہ اپنے نظر صاحب بھی آ گئے ہیں، آپریشن اللہ نے کامیاب کر دیا ہے، ان کو بھی شفا دے۔ اور ابھی کون اپنے عباس بھائی بھی بیمار پڑے تھے، ان کو بھی شفا دے۔ عباس بھائی ہے نا، کون 2 نہیں 5 دے میرا بھائی ہے یار، میں کہا ان کو جلسی کروں، مگر وہ بچنے کے بعد دوسرے کا حق چلا جائے۔ اور دعا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تیرا دیدار پاک ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کو نصیب فرما، مومنین مومنات مسلمین و مسلمات کو نصیب فرما۔ اللہ تیری مغفرت پاک نصیب فرما، اللہ تیری جنت الفردوس عطا فرما دے، بالخصوص اس میں تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نصیب فرما دے، ان کے مقدس و مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے۔ اللہ جب آپ موقع شفاعت دے تو وہ ہمارے اور سب کے حق میں سفارش کرے، ایسا کرم کر دے، رحم کر دے، فضل کر دے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نظر صاحب کو شفائے کلی عطا فرما، ہم سب کو شفائے کلی عطا فرما، عباس بھائی کو اچھا کر دے، الطاف بھائی کی طبیعت خراب ہے ان کو اچھا کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی بیمار ہے مسلمان اور قرض دار ہے ان سب کے معاملے میں خیر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔